السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دروس اسلام درجہ 6 کا ہمارا پارٹ نمبر یہ 42 ہے اور کتاب التاریخ کا یہ سبق نمبر 12 ہے۔ دعوت اسلام کا بیان ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مدت تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، جیسے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ مطلب جیسے قرآن شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، لیکن کیا ہوا تھا، ایک مدت کے لیے وہ رک گیا۔ سلسلہ منقطع ہونا یعنی ہوتا ہے نا رک جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کافی رنج ہوا، جو رک گیا تھا اس سے بہت ان کو تکلیف ہوا۔ آپ کو حضرت جبریل سے دوبارہ ملاقات کی شدید خواہش ہوئی، یعنی ملاقات کرنے کی وہ بہت ان کو من کیا۔ بالآخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ خائف ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ خائف مطلب ہوتا ہے نا آپ ان کو دیکھ کر ڈر گئے، ٹھیک، اور فرمانے لگے کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے چادر پوش اٹھیے اور اللہ کا ڈر سنائیے۔ یہ سورہ مدثر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں میں خفیہ طور پر تبلیغ کرتے اور انہیں اللہ کا ڈر سناتے تھے۔ اس وقت آپ اس شخص کو ہی دعوت دیتے تھے جس پر آپ کو پورا وثوق ہوتا تھا، یعنی ہوتا نا اس کو اعتماد بھروسہ ہوتا تھا۔ پہلے سے لوگوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کیا، یعنی بہت سے لوگوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عورتوں میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ، غلاموں میں حضرت بلال اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قوم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قوم میں سے جن لوگوں پر بھروسہ تھا انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جیسے ابوبکر صدیق بھی مطلب اسلام کی کیا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے اسلام کی، تاکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کریں۔ آپ کے دستے مبارک پر عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی یہ لوگ ایمان لائے تھے، اور دیگر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لوگ شرک اور بتوں کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں آزاد، غلام، مرد، عورت، سردار، کمزور، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ اسلام کی روز بروز مقبولیت اور ترقی کفار و مشرکین کو کھولنے لگی۔ مسلمانوں سے ان کے عناد یعنی دشمنی کا اضافہ ہوتا گیا، جیسے وہ مسلمانوں سے اور زیادہ وہ لوگ دشمنی کرنے لگے اور کیا بولتے غصہ ہونے لگے، بغض و حسد کرنے لگے، اور ایمان والے ان کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگے۔ وہ جدھر جاتے یعنی مومن لوگ اذیتیں دی جاتی تھیں۔ بالآخر مسلمان اپنے پروردگار کی عبادت اعلانیہ نہ کر کے مکہ مکرمہ کے گوشوں میں چھپ کر، کہیں نہ کہیں کوئی گوشہ ہو، کہیں نہ کہیں چھپ کر وہ کرنے لگے، مگر وہاں بھی مومنین مشرکین کی شر انگیزیوں سے ہوتا ہے نا، جیسے کہ وہاں جہاں وہ لوگ جاتے تھے پہ جتنے بھی مشرکین تھے، فتنہ فساد جو پھیلانے والے تھے، محفوظ نہ رہ سکے، یعنی مومن لوگ، اور انہیں قسم قسم کے مصائب و آلام ہوتا ہے نا، مصیبت اور دکھ درد پریشانی برداشت کرنا پڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ارقم بن ارقم کے گھر
چھپ کر نماز پڑھاتے ہدایت دیتے اور انہیں دین اسلام کی باتیں سکھاتے تھے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی 3 سال تک آپ چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب اسلام قریش کے چپے چپے میں پھیل چکا تھا اور مکہ کے گرد و نواح میں اس کا خوب چرچا ہونے لگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے اعلانیہ کہہ دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ سورہ حجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی۔ آپ کی آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کی آڑ میں ایک لشکر کھڑا ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ جانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جس پر ابو لہب نے کہا، تبالک، اور کیا اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب۔ یہ مشق ہے، یہ معنی لکھیے اور اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ سلسلہ منقطع رہنا یعنی رک جانا، شدید خواہش ہونا یعنی سخت چاہت اور ضرورت، وثوق ہونا یعنی اعتماد اور بھروسہ، کھلنا یعنی حسد کرنا، جلنا، بغض کرنا، عناد یعنی دشمنی، شرانگیزی یعنی فتنہ فساد شرارت، مصائب یعنی مصیبتیں یا پھر مصیبت کا عالم ہوتا ہے دکھ، درد، پریشانی اور غم کو بولتے ہیں۔ ہے کہ سوالوں کے جواب دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے رنج ہوا؟ سوال نمبر 2 ہے کہ آپ کو دوبارہ کس سے ملاقات کی شدید خواہش تھی؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہے کہ ایک مدت تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کافی رنج ہوا۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے کہ اللہ آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل سے دوبارہ ملاقات کی شدید خواہش ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کب دعوت اسلام دینا شروع کی؟ اور سوال نمبر 4 ہے کہ مردوں، عورتوں، بچوں اور غلاموں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے ان کے نام کیا ہیں؟ سورہ مدثر نازل ہوئی یعنی اے چادر پوش اٹھیے اور اللہ کا ڈر سنائیے، تب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی کہ جب حضرت جبریل کو زمین اور آسمان کے بیچ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ گھر آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت کریمہ نازل کی کہ یعنی اے محبوب یعنی اے چادر پوش اٹھیے اور اللہ کا ڈر سنائیے۔ تب انہوں نے کیا بولا کہ اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ کا جواب یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے، عورتوں میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ اور غلاموں میں بلال بن رباح، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حضرت ابوبکر کیسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے؟ اور سوال نمبر 6 ہے کہ کفار و مشرکین مسلمانوں سے کیوں عناد رکھنے لگے؟ تو سوال نمبر 5 کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو قوم میں سے جن لوگوں پر پورا بھروسہ تھا ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور آپ کے دست مبارک پر یعنی چند یہ لوگ ایمان لے آئے تھے جن کو ان کو پورا یقین تھا کہ ہاں ان کو ہم کہیں گے تو مطلب ہماری بات کو مانیں گے، انہیں کو وہ کہتے تھے۔ ان میں سے یہ لوگ ہیں کہ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، یہ لوگ تھے۔ اور سوال نمبر 6 ہے اسلام کی روز بروز مقبولیت اور ترقی کفار و مشرکین کو کھولنے لگی تو مسلمانوں سے
ان کے عناد کا اضافہ ہوتا گیا۔ ٹھیک، تو یہ سوال نمبر 6 کا یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ اعلانیہ دعوت اسلام دینے کا حکم کب آیا اور وہ کس طرح شروع ہوئی؟ اور سوال نمبر 8 ہے کہ تبت یدا ابی لہب کا شان نزول بتائیے۔ یہ 7 کا جواب ہے کہ جب اسلام قریش کے چپے چپے میں پھیل چکا تھا اور مکہ کے گرد و نواح میں اس کا خوب چرچا ہونے لگا، اب اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ طور پہ دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اور یہ سوال نمبر 8 ہے کہ سورہ تبت یدا کا شان نزول کیا ہے؟ تو جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ جو صفا پہاڑ ہے اس پر چڑھے تھے اور چڑھ کر مطلب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے میں تم کو ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک، تو تب اسی وقت ابو لہب نے کیا کہا تھا کہ نہیں تبا لکا، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا تھا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ تبت یدا نازل فرمائی۔ کس سے کہا؟ نمبر 1 ہے کہ اے چادر پوش اٹھیے اور اللہ کا ڈر سنائیے، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ نمبر 2 ہے کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ یا پھر گھر والوں سے کہا، چونکہ اس وقت حضرت خدیجہ ان کے ساتھ تھی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ یا پھر قریش والوں سے کہا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔